وہ ہزاروں لاکھوں میل سیکنڈ میں طے کر دے، اور جس کو اللہ کہہ دے کہ براق محمد کی سواری بجلی والی ہے، بجلی رفتار ہے، جس کو رب بجلی کہتا ہے اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی، اس کا اندازہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں لگا سکتا۔ ایک اندازہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں اس براق سواری پر بیٹھا تو وہ اس قدر تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہیں اس کا قدم پڑتا۔ میری آپ کی نظر تو ویسے بھی محدود ہے، ہم یہاں تک دیکھ سکتے ہیں، اور کہاں تک جنت والی چیزوں کو نظریں، جنت والی چیزوں کی نظریں بہت دور جاتی ہیں۔ اب براق کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں پر قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیز رفتار سواری پر اللہ کے پیغمبر نے سفر طے کیا اور معراج کیا۔ اس پر دو تین عجیب باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت حضور براق پر بیٹھنے لگے تو براق تھوڑا سا بدکا۔ جبریل علیہ السلام نے اسے جھٹکا دے کر کہا، ہوش کر، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، فخر رسول، دانہ سبل اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے ہیں، تجھ میں شوخی کیوں آ رہی ہے؟ تو براق کی آنکھوں تو کیا ہوا؟ تو براق کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اس نے کہا، آج مجھے شوخی کرنے دو، میری تو مدتوں کی آس پوری ہو رہی ہے۔ اللہ نے جنت میں ہزاروں براق سجائے اور بنائے تھے، اور خدا نے اعلان کیا تھا کہ جنت کے براق کو تم میں سے ایک براق کا انتخاب کروں گا، میرا محبوب اس پر سوار ہوگا، میں آسمانوں کی سیر پر اسے بلاؤں گا۔ سارے کے سارے براق خوشی سے جھومتے تھے کہ میں پیغمبر کو لے کر آؤں گا۔ دوسرا کہتا تھا میری باری آئے گی، تیسرا کہتا تھا میری باری آئے گی، لیکن وہ خوش نصیب میں ہوں کہ میں تنہائی میں اکیلے کھڑے ہو کر روتا رہا، پتہ نہیں میرا نمبر لگتا ہے کہ نہیں، میں اس محبوب کو اٹھاؤں گا یا نہیں اٹھاؤں گا۔ مگر یہ رات آئی، معراج کی رات آئی تو میرا مقدر جاگا۔ اللہ نے کہا، جبریل اس براق کو لے جاؤ جو میرے محبوب کے ہجر و فراق میں روتا رہا، اس لیے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ، جو انکساری کرتا ہے خدا اسے عظمتیں دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے خدا اسے نیچے گراتا ہے۔ وہ براق جھوم کر کہتے کہ ہم جائیں گے، میں روتا تھا کہ پتہ نہیں باری بھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اللہ نے کہا، جو میرے نبی کی محبت میں روتا رہا آج اسی کو لے جاؤ، مصطفیٰ اسی پر سواری کریں گے، عظمتیں اسی براق کو ملیں گی۔ اس نے کہا، میں تو خوشی میں جھوما ہوں، لیکن ایک اور بات بھی اس نے کہی۔ اس نے کہا، میں اللہ کے رسول مجھ سے ایک وعدہ فرمائے، اس لیے کہ آپ کا وعدہ کبھی آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ کہا، یہ تو میری تمنا تھی کہ میں رویا، اللہ نے مجھے منتخب کر بھیجا۔ اب میری ایک تمنا وہ ہے جو آپ پوری کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بتاؤ؟ کہا کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، دنیا تڑپ رہی ہوگی، اس وقت جب محشر سے جنتی جنت کی طرف جائیں گے تو میری درخواست ہے کہ آپ اس وقت اللہ کے دربار میں کہنا، چونکہ اللہ آپ سے کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد جو جی میں آئے مانگ، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، آج دینا چاہتا ہوں، کوئی چیز تجھ پر روکنا نہیں چاہتا۔ تو اس وقت جہاں اللہ کے ہاں سے اور بہت ساری چیزیں مانگیں گے تو اس وقت اپنے رب سے مجھے بھی مانگ لینا کہ اے اللہ، جنت میں جانے کے لیے اسی براق کو بھیج جس براق پر میں نے آسمانوں کا سفر کیا تھا، تاکہ یہ سعادت بھی میرے حصے میں آ جائے۔ اور ایک اور بڑی عجیب حدیث ملتی ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھنے لگے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی بیٹھے نہیں تھے، براق کی شکل کو دیکھا تو جیسے کوئی غم زدہ ہو جاتا ہے اور ایک دم محسوس کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی وہ بات پیدا ہوگی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، محبوب خیر تو ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ آسمانوں کی سیر پر جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں آپ مہمان بن رہے ہیں، آپ میں یہ کیفیت کیوں؟ فرمایا، جبریل میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے تو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے،
کل میرے گناہگار امتی جنت کی طرف جائیں گے، درمیان میں جہنم اور پل صراط کا اتنا بڑا فاصلہ ہوگا، میری امت اس کو کیسے طے کرے گی؟ ان کے پاس سواری کا کیا انتظام ہوگا؟ اسی وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جبریل میرے محبوب کو تسلی دو، پیارے نہ گھبراؤ، جیسے آج تیرے لیے یہاں براق ہے، وہاں تیری امت کے لیے بھی براق ہوں گے، جن براقوں پر سوار ہو کر پل صراط سے گزر کر جنت کی طرف جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سواری ہوگی، کیا خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ قربانی کی توفیق دیتا ہے، جو یہاں پر قربانیاں کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ قربانیاں اللہ ان کو جنت کی براق بنا کر، سواریاں بنا کر پیش کریں گے، ان پر سوار ہو کر یہ امت جنت کی طرف جائے گی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں براق پر بیٹھا تو مشہور یہ ہے کہ براق اوپر اڑنے لگی، کیونکہ برق بجلی کی رفتار تھی، اس نے جانا ہی اوپر تھا۔ جب وہ اڑنے لگا تو زمین اس کے قدموں میں چمٹ گئی۔ زمین تجھے کیا ہو گیا؟ کہا اللہ آج محبوب کو آسمانوں پر بلا رہے ہیں، محبوب جا کر سیر کریں گے، واپس آ کر بتائیں گے میں سیر کر کے آیا، آسمان پر مجھ کو فضیلت مل جائے گی، میں محروم ہو جاؤں گی کہ محبوب نے میری سیر نہیں کی، آسمانوں کی سیر کی ہے۔ اس لیے اللہ میں تیری دربار میں درخواست کرتی ہوں کہ اس رات کی سعادت سے مجھے محروم نہ کرنا۔ اللہ نے کہا زمین میں آج تیری درخواست کو بھی محبوب کے صدقے قبول کرتا ہوں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سیر تو زمین پر کرا دیتا ہوں، پھر مسجد اقصی سے عرش معلی تک آسمانوں کی سیر کراؤں گا۔ زمین کی بھی دعا قبول ہو جائے، آسمانوں کی تمنا بھی پوری ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اس پر سوار ہوا تو میری پہلی منزل مدینہ طیبہ تھی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا کہ جھنڈ یہاں پر ہیں، یہ آپ کا وہ مدینہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے، لے کر آئیں گے یہاں تشریف آپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں اترے، نوافل پڑھے، آپ نوافل پڑھیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں اترا اور میں نے وہاں 2 نفل ادا کیے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام اس سارے سفر میں جس منزل پر بھی پہنچے وہاں حضور علیہ السلام نے نوافل پڑھے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو بہتر یہ کہ مسجد میں پہلے چلا جائے اور وہاں جا کر نوافل پڑھے، پھر باقی وہاں پر اپنے کوئی کام کاج ہے اس کو کریں۔ اب اس کے آگے چلے ایک اور منزل آئی، فرمایا محبوب یہ کوہ طور ہے، آپ یہاں پر اتریے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا مرکز ہے، یہاں کلیم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، خدا نے کلیم سے باتیں کی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے میں وہاں اترا اور وہاں 2 نفل ادا کیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ تھا کہ مدینہ پیچھے رہا، مدینے والا آگے جا رہا ہے۔ محبوب یہاں پر کلیم سے اللہ نے باتیں کی تھی، وہ کلیم بھی نیچے رہ گئے، آپ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، آپ کو آپ کی عظمت کا پتہ چل جائے گا۔ فرمایا میں مدین پہنچا، تیسری منزل مدین تھی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شعیب علیہ السلام کا مرکز ہے، آپ اتریے نفل پڑھیے۔ میں اترا اور میں نے نوافل پڑھے، پھر اس کے بعد میری سواری آگے چلی۔ بتایا گیا کہ شعیب